الحمد لله الذي هدانا إلى سبيل الهداية والعرفان وجعلنا من أهل الإسلام والإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بالقلب واللسان ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومرشدنا ومخدومنا وشفيعنا وكريمنا وأفضلنا وأكملنا وأجملنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي عرفنا ما يدخلنا الجنان وعلى آله وأصحابه أكمل أهل الإيمان وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم قال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد درس قرآن کو اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، درس قرآن کو اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا تو یہ برا وقت زمانے نے کبھی نہ ہم کو دکھایا ہوتا۔ تمنا ہے کہ پھر تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ انتہائی قابل تکریم و احترام بزرگان محترم، عزیزان گرامی قدر، دوستو، عزیز ساتھیوں، نوجوان بھائیوں، سن 2021 کا آغاز ہے، 1 جنوری اور پہلا ہی دن اور پہلا ہی جمعہ۔ بڑی سوچ بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ اس سال کا آغاز اللہ کے قرآن کی بات سے کیا جائے۔ ایک عام اسلوب
اور ایک عام سوچ بھی ہمارے دل و دماغ میں یہ پائی جاتی ہے کہ جس چیز کا آغاز اللہ کے نام اور اللہ کے کلام سے کیا جائے وہ چیز باعث برکت، باعث رحمت ہو جاتی ہے۔ تو کیوں نہ ہم اس شمسی سال کا آغاز اللہ کے کلام کی عظمت اور شان کے بیان سے کریں۔ آج کا یہ خطبہ جمعہ عام خطبات جمعہ سے ذرا ہٹ کے ہے، کیونکہ آج کی گفتگو میں صرف آپ کو تقریر سنانا مقصود نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ آپ کو ذہنی طور پر قرآن مجید سیکھنے پر آمادہ کرنا، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے تیار کرنا مقصود ہے۔ اور ہم عام طور پر دور دور سے یہی سمجھتے ہیں کہ یہ چونکہ عربی زبان میں ہے اور بڑی ضخیم اور موٹی کتاب ہے، ہمیں تو دیکھ کر بھی صحیح طرح سے پڑھنا نہیں آتا، تو کیسے سمجھ سکیں گے؟ بہت مشکل کام ہے۔ تو مشکل سمجھ کے ہم پھر قریب ہی نہیں پھٹکتے، اور نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ زندگی گزر جاتی ہے، ہم قرآن مجید کے فیوز و برکات سے، قرآن مجید کے انوارات سے محروم رہتے ہیں۔ اور جب ہم محروم رہتے ہیں تو صرف ہم ہی نہیں، ہماری اولادیں اور ہماری نسلیں تک اللہ کے قرآن سے محروم ہو جاتی ہیں، اور اس کا نتیجہ نحوست اور بے برکتی کی شکل میں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں اور خود اپنی زندگی میں بھگتتے بھی ہیں۔ میرے دوستو، اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمارے لیے یہ رہنما کتاب نازل فرما کے ہمیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور سلیقہ سکھایا، کامیابی کے گر سکھائے۔ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، کیا اس کو اگر آپ کامیابی سمجھتے ہیں تو یہ سوچنا اور فیصلہ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے کہ کیا آپ کے اس زندگی پہ مطمئن ہونے کا نام کامیابی ہے، یا اللہ کی نظر میں اس زندگی کو کامیاب یا ناکام قرار دینے کی بنیاد پہ فیصلہ کیا جائے گا۔ ایک طرز عمل، ایک انداز زندگی ہے ہمارا، ہم گزار رہے ہیں، ہم اس پہ مطمئن بھی ہیں، جیسے کیسے اپنے آپ کو مطمئن کر بھی لیتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت اور اللہ کے پیغمبر اس زندگی کو کامیاب زندگی قرار نہیں دیتے۔ آخرت میں وہ زندگی ہمارے لیے کامیابی کی بنیاد نہیں ہے، تو کس طرح سے ہم اپنے آپ کو مطمئن کر کے گزارا کر لیں گے؟ اور پھر سب سے بڑی چیز کہ اس ذات کریم نے رہنمائی کے لیے جو کتاب نازل فرمائی، ہم نے اس کتاب سے کبھی رہنمائی لینے کا ارادہ ہی نہیں کیا، کبھی کوشش ہی نہیں کی، اور نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ اگر آپ پٹرول والی گاڑی میں ڈیزل ڈلوا کے چلانے کی کوشش کریں گے تو چلے گی؟ ڈیزل والی گاڑی کو اگر آپ پٹرول پہ چلانے کی کوشش کریں گے تو چلے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو جس گاڑی کو اللہ نے بنایا ہے اس کو چلانا بھی اللہ نے سکھایا ہے، تو انسان کو بنانے کے بعد اسے سکھایا کہ ایسے گزارنی ہے زندگی، لیکن ہم اس ذات کی تمام تر ہدایات کو فراموش کر کے اپنی مرضی سے گزارنا چاہتے ہیں، نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ کبھی ادھر لگتے ہیں، کبھی ادھر لگتے ہیں، کبھی وہاں ہمارا نقصان ہوتا ہے، کبھی ادھر نقصان ہوتا ہے، کبھی کسی مصیبت میں پھنستے ہیں، کبھی کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، کہ ساری کی ساری نحوستیں اس ذات کی ہدایات اور رہنمائی کو فراموش کرنے کی وجہ سے۔ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے میرے پاس، کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن وقت کے دامن میں بہت تھوڑی سی گنجائش ہے، اس لیے میں نے تھوڑے وقت میں بہت اہم باتیں آپ حضرات سے کرنی ہیں۔ سب سے ضروری یہ کہ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھاؤ کہ قرآن مشکل نہیں بلکہ آسان ہے۔ کیا ہے؟
اونچی بولو کیا ہے؟ اور اونچی آواز سے بولو کیا ہے؟ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن اتارنے والا کہہ رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، کائنات کا خالق و مالک کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یہ نہیں کہا کہ قرآن آسان ہے، فرمایا یہ آسان ہے یا مشکل، اس بحث کو چھوڑو، لیکن میں نے اس کو تمہارے لیے آسان کر دیا ہے۔ تو جب اللہ آپ کے لیے آسان کر رہے ہیں تو پھر مشکل والی کون سی بات ہے؟ لیکن شرط رکھی ہے فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے جو توجہ کرے، غور و فکر کرے، قرآن مجید کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے کا ارادہ تو کرے، اس کے لیے آسان ہے۔ جس کا ارادہ نہیں ہے، نیت نہیں ہے، خیال نہیں ہے، سوچ نہیں ہے، اس کی زندگی کے لائحہ عمل میں قرآن مجید کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو وہ اگر یہ سمجھے قرآن آسان ہے تو کس طرح آسان ہے بھائی؟ تو قرآن مجید آسان کس کے لیے؟ جو قرآن سیکھنا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے، پڑھنا چاہتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ قرآن مجید کا پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا یہ فارمیلٹی نہیں ہے کہ پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھا تو نہ صحیح، سمجھ لیا تو ٹھیک ہے، نہ سمجھا تو تب بھی کوئی بات نہیں۔ اگر قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھ لیا تو بہت فائدہ، نہ پڑھا تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا اور اس پہ عمل کرنا یہ قرآن مجید کا حق ہے، اور اہل ایمان کے ذمے یہ فرض ہے کہ قرآن مجید کو سمجھیں، سیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ اور تیسری بات، قرآن مجید کو نہ سمجھنا قرآن مجید کی بے حرمتی کے مترادف ہے۔ قرآن مجید سے بے اعتنائی کرنا، قرآن مجید کے غفلت اختیار کرنا، قرآن مجید کو سمجھنے سے سستی کرنا، یہ قرآن مجید کی بدترین توہین کے زمرے میں آتا ہے۔ پھر سے دوہرا رہا ہوں، قرآن مجید کو نہ سمجھنا، قرآن مجید کے اوپر عمل کی کوشش نہ کرنا، قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، یہ قرآن مجید کی بدترین بے حرمتی اور توہین ہے۔ آپ کو آپ کا ایک دوست خط لکھتا ہے، ایک دوست آپ کو دعوت نامہ بھیجتا ہے، آپ کو ایک دوست شادی کا کارڈ بھیجتا ہے، آپ اس کارڈ کو کھول کے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، آپ اس کو کھول کے پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ آج کل انگلش میں کارڈ چھاپے جاتے ہیں، پنجابی میں رہنے والے بھی انگلش میں چھاپتے ہیں، اردو بولنے والے بھی انگلش میں چھاپتے ہیں۔ اب خیر اپنی اپنے ذوق کی بات ہے، کارڈ آپ کو بھیجا گیا، آپ نے کھول کے نہیں دیکھا، شادی کی تاریخ گزر گئی، وہ بندہ آپ کو ملا، ہار احوال ہوا، پتا چلا اس کی شادی ہو گئی۔ یار چنگا بندے، شادی تو بلایا ہی نہیں، ایک آدھی یاری ہے بھائی۔ اس نے کہا بھیجا تو تھا کارڈ، وہ تو میں نے کھول کے دیکھا ہی نہیں، اگر دیکھا بھی ہے تو مجھے سمجھ نہیں آئی، انگلش میں لکھا ہوا تھا۔ آپ کا یہ عذر قابل قبول ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں۔ الٹا وہ غصہ ہوگا کہ میں نے اتنی خوبصورت کارڈ اتنا محنت سے بنوا کے باقاعدہ آپ کے گھر بھیجا اور آپ نے اس کو کھول کر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا، تیرا میرا پھر کیا رشتہ اور تعلق بھائی؟ تمہاری نظر میں تو میری اتنی بھی اہمیت نہیں ہے کہ تم میرے بھیجے ہوئے پیغام کو کھول کر پڑھنا ہی گوارا کر لو۔ تو ذرا سوچو، کل قیامت کے دن جب رب کی بارگاہ میں پیش ہوگے، اس وقت وہ کہے گا ہاں بھائی نماز پڑھی؟ نہیں، کیوں؟ کہاں لکھا تھا؟ قرآن میں، وہ تو ہم نے کھول کے پڑھا ہی نہیں۔ زکوٰۃ ادا کی؟ نہیں، کیوں؟ کہاں لکھا تھا؟ قرآن میں، وہ تو ہم نے کھول کے دیکھا ہی نہیں۔ حج کیا؟ نہیں، کہاں لکھا تھا؟ قرآن میں، وہ تو ہم نے کھول کے پڑھا ہی نہیں۔ روزے رکھے؟ نہیں، کیوں؟ وہ تو قرآن میں لکھے ہوئے تھے، قرآن تو ہم نے کھولے ہی نہیں۔ تو وہ ذات کریم باوجود اتنے کریم ہونے کے کس قدر غصے کا مظاہرہ فرمائیں گے کہ میں نے اپنا کلام بھیجا، سکھانے کے لیے اپنا پیغمبر بھیجا، سکھانے پہ انہیں جسم پہ پتھر پڑے، اس کی پاداش میں میرے نبی کا وجود لو لوہان ہوا، وہ پیغمبر جس کے موجود مقدس پہ میں ایک مکھی تک نہیں بیٹھنے دیتا تھا۔ جہاں تقدس کی بات آئی، میں نے اپنے نبی کے عزت و عظمت و احترام اور تقدس کا اتنا لحاظ رکھا، لیکن جہاں انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کی بات آئی، میں نے اپنے نبی کے وجود کو پتھروں سے زخمی کروایا، اپنے نبی کو راتیں جگوائی، اپنے نبی کو درختوں کے پتے کھا کے گزارنے پہ
پہ گزارا کرنے پہ مجبور کیا، شام ابی طالب کی گھاٹیوں میں قید کٹوائی، اپنے پیغمبر کو ہجرت کرنے پہ مجبور کر کے مکہ چھوڑ کے مدینہ بھیجا، وادی غیر عزیز زرع میں اپنے پیغمبر کو اتنی مشکلات اور تکالیف پہ گزارا۔ میں نے یہ سارا کچھ کیا کس لیے؟ کہ وہ کلام تجھے سکھائے، وہ قرآن تم تک پہنچائے، وہ ہدایت کا پیغام تم تک پہنچائے۔ لیکن تم نے کیا کیا کہ میرے نبی کا سکھایا ہوا، پڑھایا ہوا، اللہ کا بھیجا ہوا مقدس کلام تو نے کھول کے پڑھنا گوارا نہ کیا، سننا گوارا نہ کیا، سمجھنا گوارا نہ کیا۔ ایمان والو، کلمہ تم پڑھتے ہو، رب کبریا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ ایموشنل بلیک میل نہیں کر رہا، آپ کو حقیقت کی طرف متوجہ کر رہا ہوں۔ کل قیامت کے دن اگر خالق کی بارگاہ میں آپ کا گریبان اس بات پہ پکڑا گیا کہ تیرے پاس روٹی کمانے کے لیے وقت تھا، قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں تھا، تیرے پاس بچوں کی روزی کے لیے وقت تھا، قرآن سمجھنے کے لیے وقت نہیں تھا، تیرے پاس دنیا جہان کے کاموں کے لیے، فلمیں دیکھنے کے لیے، ڈرامے دیکھنے کے لیے، گپے لگانے کے لیے، دوستوں کو ملنے کے لیے، حال احوال کرنے کے لیے، پکنکیں منانے کے لیے، ٹور پہ جانے کے لیے، یاریاں نبھانے کے لیے، شادیوں کے فنکشن اٹینڈ کرنے کے لیے، غمیوں میں جانے کے لیے، عیادتیں کرنے کے لیے، لوگوں سے تعلقات برقرار رکھنے کے لیے تیرے پاس وقت بھی تھا، تیرے پاس پیسہ بھی تھا، تیرے پاس وسائل بھی تھے، لیکن اگر نہیں تھا کچھ بھی تو قرآن سیکھنے کے لیے نہیں تھا۔ نہ تیرے پاس پیسے تھے، نہ تیرے پاس مال تھا، نہ تیرے پاس وقت تھا۔ جب قرآن سیکھنے کی بات آئی، نہ تو نے وقت دیا، نہ جان دی، نہ مال خرچ کیا، نہ قرآن مجید کے لیے اپنی جان کو صرف کیا۔ بتاؤ اللہ کی بارگاہ میں پھر کیا جواب دو گے؟ آج دنیا جہان کی ساری چیزیں ہمارے سامنے ترجیح کی حیثیت رکھتی ہیں، اور ہم مجال ایک لمحے کے لیے سوچنے پہ آمادہ ہوں کہ جس ذات نے ہمیں دنیا میں اتنا بڑا انعام دے کے بھیجا، پوچھو ان سے جن کے پاس نہیں ہے، تورات والوں سے پوچھو اللہ کے کلام کی قدر، زبور والوں سے پوچھو اللہ کے کلام کی قدر، انجیل والوں سے پوچھو اللہ کے کلام کی قدر۔ جن کے پاس نہیں ہے ان کی بریکیں فیل ہو چکی ہیں۔ بریکیں فیل سمجھتے ہو؟ میرے استاد مکرم فرماتے جرمنی کے بہت بڑے چرچ کا پادری مجھے ملا، ملاقات کے دوران گفتگو ہونے لگی تو میں نے اسے کہا کہ یہ جو یورپ میں جو کچھ ہو رہا ہے، جرمن میں ہو رہا ہے، ڈنمارک میں ہو رہا ہے، ہالینڈ میں، یہ جو فحاشی، بے حیائی، اوریانی، شراب اور جو بھی بے لگام زندگی ہے، کیا آپ کی مذہبی تعلیمات اس کو سپورٹ کرتی ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آنے والی کتاب انجیل اس کو سپورٹ کرتی ہے، موسیٰ علیہ السلام پہ اترنے والی تورات اس کو سپورٹ کرتی ہے، داؤد علیہ السلام کی زبور اس کو سپورٹ کرتی ہے، آپ کی مذہبی تعلیمات اس کو پروٹیکشن فراہم کرتی ہیں؟ تو اس نے جواب میں کہا نہیں، اگر شراب آپ کے مذہب میں حرام ہے تو ہمارا مذہب بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، بدکاری آپ کے مذہب میں حرام ہے تو ہمارا مذہب بھی اس کو جائز قرار نہیں دیتا، چوری ڈاکہ ظلم اور ستم اور لوگوں کا مال چھین کے کھانا اور دھوکہ اور فراڈ اگر آپ کے مذہب میں ناجائز اور حرام ہے تو ہمارا مذہب بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو استاد جی فرمانے لگے، میں نے اس جرمن کے پادری سے کہا، بہت بڑے چرچ کا پادری، سرکاری سطح کا بڑا آدمی، کہتے میں نے اس کو کہا اچھا پھر یہ معاشرہ جہاں جا رہا ہے اس کو آپ کی مذہبی سپورٹ تو ہے نہیں، تو اب چلتے رہنے دیجئے؟ کہتا نہیں۔ انہوں نے کہا پھر اس کے آگے بند باندھنے کا کوئی فارمولہ ہے؟ تو اللہ کی کبریائی کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، میرے استاد جی کی زبان سے میں نے خود یہ جملہ سنا، انہوں نے فرمایا کہ جواب میں اس پادری نے کہا کہ ہم تو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہم تو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہمارے پاس اس تمام بدترین صورتحال کے آگے بند باندھنے کا، ایسے یو ٹرن لینے کا کوئی راستہ اور فارمولہ نہیں ہے۔ یہ فارمولہ اگر کسی کے پاس ہے تو اسی کے پاس ہے جس کے پاس اللہ کی اصلی کتاب صحیح حالت میں موجود ہے، اور وہ مسلمان ہیں۔ وہی ان برائیوں کا خاتمہ کر سکتے ہیں، وہی اس معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہیں، وہی لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا سامان فراہم کر سکتے ہیں۔ تو دنیا تو تمہیں اپنا رہنما ماننے کے لیے تیار ہے، اور تم اپنے پاس موجود خزانہ جو ہے اسے کھول کے ڈھکن کھول کے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
اس کی خوشبو سونگھنے کے لیے تیار نہیں ہو، اس قرآن کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ کبھی سوچا ہے یہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن میرے اللہ کا پیغام ہے، یہ انسانیت کے لیے رہنما ہے، یہ جینے اور مرنے کا ڈھنگ سکھانے والی کتاب ہے۔ اور جنہوں نے دنیا کے لیے بہت کچھ کیا، بہت کچھ کیا، میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، دنیاوی اعتبار سے نوبل انعام حاصل کرنے والی، دنیاوی اعتبار سے عالمی سطح پہ اخباروں کی ہیڈ لائنوں میں جگہ پانے والے کسی بندے کا نام بتائیے جس کا جنازہ کسی شیخ الحدیث کے جنازے کے برابر ہوا ہو، جس کے مرنے پہ لوگوں کے اتنے کثیر ہجوم کی تعداد نے آ کر اسے سلامی پیش کی ہو۔ کیوں؟ تمہاری دنیا کے علوم اسے بڑا کہتے ہیں، ہوگا وہ بڑا، لیکن اللہ تمہیں کھلی آنکھوں سے دکھاتے ہیں کہ اگر اللہ کی نظر میں، مخلوق کی نظر میں کسی کی قدر و قیمت اور ویلیو باقی بچتی ہے تو وہ صرف قرآن و سنت سے وفا کرنے کی ویلیو ہے۔ سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتے پھر بھول جاتے ہو۔ میرے دوستو، خلاق عالم کا یہ کلام ہماری رہنما ہے۔ میں تو چھوٹا سا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ نظام الملک بادشاہ نے ایک مدرسہ بنوایا، اس کا سارا خرچہ اس نے اپنے ذمہ لے لیا کہ میں اس کے انتظامات کا سیٹ اپ کروں گا۔ مدرسہ بن گیا چلنے، ایک دن مدرسے کے دورے پہ پہنچا، اس نے کہا دیکھ کے تو آؤں تو ہو کیا رہا ہے۔ اس نے جا کے مدرسے میں کچھ اسٹوڈنٹس کے انٹرویو لیے۔ بیٹا کہاں سے آئے؟ اس نے علاقہ بتایا۔ اچھا کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا پڑھتا ہوں، کتابیں پڑھتا ہوں، قرآن مجید پڑھتا ہوں، حدیث کی کتابیں پڑھتا ہوں۔ انہوں نے کہا مقصد کیا ہے؟ طلباء بیچارے سادے لوگ ہوتے ہیں، ان کو کیا پتا ہوتا ہے مقصد کیا ہے؟ ان کو تو اتنا پتا ہوتا ہے مقصد ہے سبق سنانا۔ یہ تو بعد میں پتا چلتا ہے نا کہ پڑھا کس لیے ہے۔ تو طالب علمی کے دور میں تو سادہ زندگی ہوتی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ تو ایک طالب علم نے کہا جی میرا ابا نا ایک عدالت میں قاضی لگا ہوا ہے، تو میرے ابے نے کہا تو بھی پڑھ لکھ لے، میں تینوں بھی قاضی لوا دیں گا۔ تو میں تو اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ پڑھا لکھا ہوں گا، ڈگری پاس ہوگی تو ابے کی سیٹ سنبھالوں گا۔ میں نے کہا اچھا کمال ہے، اس لیے پہ دینا کہ ابے تو جانشین تیار کرو ہے۔ تھوڑی دیر گزری، آگے پہنچے، ہاں بھائی تو کس لیے پڑھتا ہے؟ انہوں نے کہا میرے ابا جی ایک اوقاف کی مسجد میں امام ہے۔ ابا جی نے کہا تو کو پڑھ لکھ لے، میں تینوں امام لوا دیں گا، میرے تو بعد تو ہی جانشین بننا، مسئلہ بھی سنبھالنا، میں ابا جی کی سیٹ سنبھالنے کے لیے سوچ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے بھائی۔ تیسرے سے پوچھا، اس نے بھی کوئی اس طرح کی کہانی سنا دی، چوتھے نے بھی کوئی سنا دی، پانچویں نے بھی کوئی بتا دیا کہ میں نے بھی کوئی نوکری کرنی ہے، میں نے بھی کوئی کام کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے۔ بادشاہ کہتے میں بڑا مایوس ہوا کہ یار یہ کیا مقاصد ہیں؟ اس کام کے لیے اتنا بڑا ادارہ بنایا میں کہ لوگ دنیا کی نوکریوں کے لیے یہ سارا کچھ کرتے پھریں۔ کہتے جب میں جاننے لگا وہ پرانا دور تھا، کمکمیں لائٹیں اور یہ سہولتیں تو نہیں تھی، ہم تو ناقدرے اور ناشکرے لوگ ہیں کہ اتنی سہولتوں کے ہوتے ہوئے ہم قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ بیچارے تو اتنی مشقتوں کے دور میں قرآن پڑھتے تھے، لائٹ نہیں تھی، رات کا وقت ہو رہا تھا۔ تو بادشاہ کہتے جب میں عشاء کے بعد سارا انٹرویو کر کے نکلا تو کافی اندھیرا ہو گیا، تو میں نکلنے لگا تو میں نے دیکھا گیٹ کے قریب ایک لالٹین جل رہی ہے، اس کی روشنی میں ایک طالب علم نا کتاب لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ کہتے میں نے کہا چلو جہاں اتنوں کا انٹرویو کیا وہاں اس سے بھی پوچھ ہی لوں۔ میں نے کہا ہاں بھائی تو یہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ میں نے کہا جی پڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کس لیے پڑھ رہا ہے؟ تیرے پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ اس نے کہا جی میرے پڑھنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے، مجھے پتا چلا ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں جن سے اللہ راضی ہوتے ہیں، لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ باتیں ہیں کون سی، ناراض کس بات سے ہوتے ہیں اور راضی کس بات سے ہوتے ہیں مجھے نہیں پتا۔ تو میں صرف اور صرف اس لیے آیا ہوں مجھے پتا چل جائے کہ میرا اللہ کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے اور کن باتوں سے راضی ہوتا ہے، تاکہ میں اپنے اللہ کی رضامندی والی باتیں جان کر ان پہ عمل کرنے والا بن جاؤں اور ناراضگی والی باتوں کو جان کر ان سے بچنے والا بن جاؤں۔ بس یہ ہے میرا کل مقصد، اس کے لیے میں مدرسے میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ پھر نتیجہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں ہوا کیا۔ بادشاہ نے ذہن میں سوچا کہ چلو ایک بندہ تو کام دہ ہے نا، چلو ایک تو ہے نا جس کا مقصد صحیح ہے، لائن درست ہے، قبلہ صحیح ہے، رخ صحیح ہے۔ کہتا ہے اس کو باقی رکھا جائے، فنڈ بھی جاری، مدرسہ بھی چل رہا ہے، کام بھی چل رہا ہے۔ میں آپ کو نتیجہ بتانے لگا ہوں، جتنوں کے انٹرویو لیے تھے نا بادشاہ نے، جس نے کہا کہ میں جناب قاضی بنوں گا، میں بیوروکریٹ بنوں گا، میں فلاں بنوں گا، میں امام بنوں گا، میں افسر بنوں گا، میں یوں کروں گا، ابا جی کا جانشین بنوں گا،
ان کا نام تاریخ کے کسی صفحے کے کونے پہ بھی نہیں ملتا کہ جو کہتے تھے میں یہ بن جاؤں گا اور وہ بن جاؤں گا، وہ پتہ نہیں کیا بن گئے ہوں گے، بن بھی گئے ہوں گے، لیکن بننے کے بعد نہ تاریخ نے انہیں یاد رکھا، نہ ہی کوئی ایسا کارنامہ کر سکے جس کی وجہ سے تاریخ میں یاد رکھے جاتے۔ وہ بچہ جو کہہ رہا تھا میں اس لیے پڑھ رہا ہوں مجھے پتہ چل جائے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤں، اس بچے کا نام ہے امام غزالی۔ پڑھا تھا اللہ کی رضا کے لیے، زمانہ آج تک عقیدت سے سلام پیش کرتا ہے امام غزالی کے علم کو، امام غزالی کے فن کو، امام غزالی کے تقوی کو، امام غزالی کے علم اسرار دین اور ان کی فقاہت کو۔ بنیاد کیا ہے کہ علم دین کو، علم کو اپنی ذات سنوارنے کے مقصد کے لیے پڑھا۔ آج ہم کتنے ہیں جو اس مقصد کے لیے اللہ کے قرآن کے قریب ہیں؟ کچھ چکر ہی نہیں ہے۔ دنیا کے لیے ہمارے پاس سارا کچھ ہے۔ میرے دوستو، کیا آپ کو بتاؤں، اب تو دور آ گیا ہے جدت پسندی کا، تو میری خواہش یہ ہے کہ آج کی گفتگو کے اختتام پہ، ابھی بس اختتام تو ہو رہا ہے، آپ کو قرآن مجید کے فہم کا کوئی آسان سا فارمولہ دے کے چاہوں، آسان فارمولہ جس سے آپ آسانی سے قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھ سکیں۔ اور میں نے شروع میں ایک بات کہی کہ قرآن آسان ہے۔ کیا ہے؟ آسان۔ مثال دینے لگا ہوں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کے 3 یا 4 لیول بیان کیے، 3-4 درجات بیان کیے۔ پہلا درجہ راسخ فی العلم علماء اور فقہاء کے لیے ہے، مفسرین کے لیے، وہ قرآن مجید کو ایسا سمجھ کے پڑھیں کہ وہ قرآن مجید کے قواعد سے، اصولوں سے، ضابطوں سے، پس منظر سے، شان نزول سے، آیات کے استدلال سے، تفصیلات سے، تفسیر سے، ہر پہلو سے آگاہ ہوں اور اس سے مسئلے کا استنباط کر سکتے ہوں۔ یہ سب سے اونچے درجے کا لیول ہے جو عام بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ فقہاء، مفسرین، علماء، راسخ فی العلم لوگ، ان کے درجے کا۔ دوسرے نمبر پہ قرآن مجید کے پڑھنے کا لیول یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر پڑھ لی جائے، شان نزول سیکھ لیا جائے اور قرآن مجید کے مفہوم کو اور ترجمے کو ذہن نشین کر لیا جائے۔ اور تیسرا لیول یہ ہے کہ آدمی گرامر کے ساتھ قرآن مجید کے الفاظ کا ترجمہ اس انداز سے پڑھ لے کہ آگے کسی کو پڑھا سکتا ہو۔ یہ تیسرا لیول ہے، اور ہم ان تینوں لیولوں سے کک آؤٹ ہیں۔ کیا ہے؟ کک آؤٹ سمجھتے ہو؟ میرا ایک دوست ہے، اس کی بیگم سے لڑائی ہوگی، بیگم نے اسے کراتا پرچہ تو وہ جیل چلا گیا۔ جیل گیا تو جدوں چھوٹ کے واپس آیا نا 2 سال بعد سزا پوری کر کے، تو باتیں ہو رہی تھی تو مجھے کہنے لگا مولوی جی بات یہ ہے کہ وہاں پہ اور تو کوئی پرابلم ایسی نہیں ہوئی، ایک مصیبت بڑی تھی۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کہتا جڑا مینوں ویکھدا سی کہندا وہ ویکھ رن آؤٹ۔ کیا کہتے تھے؟ رن آؤٹ۔ تو بیگم نے پرچہ کرایا، رن آؤٹ ہو گئے۔ اسی سارے اس مسئلے چ رن آؤٹ ہی کک آؤٹ کہہ لیتے ہیں۔ چلو، پہلے درجے میں بھی ہماری جگہ نہیں ہے، دوسرے درجے میں بھی ہماری جگہ نہیں ہے، تیسرے درجے میں بھی ہماری جگہ نہیں ہے، چوتھے درجے میں ہماری جگہ ہے لیکن ہم جگہ لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ میرا خیال چلیے پھر آپ کرو کری۔ شاہ صاحب حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چوتھا لیول اور درجہ جو ہے وہ عوام الناس کے لیے، اس کے لیے نہ گرامر پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ شان نزول سیکھنے کی ضرورت ہے، حتیٰ کہ آپ کو کوئی لمبے چوڑے بکھیڑے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لیول ہے میرے اور آپ کے لیے۔ وہ کیا ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ ناظرہ قرآن مجید پڑھنا آتا ہو تو بہت اچھی بات ہے، آنا چاہیے، اتنے تو بنیاد ہے۔ دیکھ کے قرآن مجید پڑھ سکتا ہو، یہ پہلی ضرورت ہے، اتنا ہونا چاہیے، دیکھ کے پڑھ سکتا ہو۔ دوسرے نمبر پہ اردو زبان جو بھی آپ کی زبان ہے، یعنی یہاں کے لیے اردو زبان آسانی سے سمجھ سکتا ہو، بس سادی زبان کو سمجھ سکتا ہو، بس اردو میں کوئی بات کر رہا ہے تو وہ سمجھ سکتا ہو۔ لو جی
یہ دو ہیں بنیادی ریکوائرمنٹس جو اگر آپ کے اندر پائی جاتی ہیں تو آپ قرآن مجید کی کلاس میں داخلہ لینے کے اہل ہو گئے. ٹھیک ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں سمجھ کیسے آئے گی. اب میں آپ کو ایک جدید مثال سے سمجھاتا ہوں. فلمیں بنتی ہیں نا، ڈرامے بنتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ فلمیں اور ڈرامے ان پڑھ لوگ بناتے ہیں؟ کوئی دوجی چو نٹھیا آیا، کوئی تیجی چو پجیا آیا، کوئی پنجویں چو کٹ کھا کے گیا ہوا ہے، جدے سر تے پاوا بجیا ہوئے انہیں، جدے سر چ کسی نے پھٹی مارتی انہیں، وہ بناتے ہیں فلمیں. آپ ذرا ان کی پروفائلز پڑھ کے دیکھیں ذرا. نہیں پڑھنی ہے نا سی، میں تو پڑھی ہوئی ہیں نا. ہمیں تو بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے اس حوالے سے، ان کی پروفائلز اور ان کے جناب گرد و پیش اور ان کا چٹا کچا چٹا پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہمارے سامنے ہو تو تبھی بات کر سکتے ہیں نا. تو اب جو لوگ یہ موویز بناتے ہیں، فلمیں بناتے ہیں، ڈرامے بناتے ہیں، ہدایت کار ہوتے ہیں، اداکار ہوتے ہیں، رائٹر ہوتے ہیں، لکھنے والے ہوتے ہیں، بنانے والے ہوتے ہیں، پروڈیوسر ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہوتے ہیں. ان میں تو کوئی 7500 قسمیں. آپ ان کی پروفائلز اٹھا کے دیکھیں، کوئی گریجویٹ ہے، کوئی جناب ایم اے پاس ہے، کوئی ڈبل ایم اے، کوئی پتہ نہیں کون کون سی ڈگریاں انہوں نے دنیا کی حاصل کی ہوتی. لیکن اپنی ایمانداری سے بتائیں کہ کسی فلم، کسی ڈرامے کے شروع میں آپ نے لکھا ہوا پڑھا کہ بھئی یہ ڈرامہ صرف 10ویں پاس دیکھ سکتے ہیں، صرف اس کو سمجھ آئے گا جس نے 12 کلاسیں پڑھی ہوں گی، یہ صرف اس کو سمجھ آئے گا جس نے 15 کلاسیں پڑھی ہوں گی، 16 پڑھی ہوں گی، جس نے پی ایچ ڈی کی ہوگی صرف اس کو یہ فلم سمجھ آئے گی، باقی نہیں. جڑا نشئی سوٹا لان والا نا وہ بھی 2 کپ چاہ دے پی کے تے پوری فلم ویخ بھی لینا ہے تے یاد بھی کر لینا، وہ دی پوری سٹوری انہوں یاد ہوندی ہے، حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا، اس کو ککھ بھی نہیں آتا، وہ ساری فلم کی سٹوری سے نشین کر لیتا ہے. شاہ صاحب کے سمجھانے کا اصل مقصد یہی ہے کہ قرآن مجید کو ایز اے خاکہ، ایز اے سٹوری ذہن نشین کروا دیا جائے. اس سے کیا ہوگا؟ سادے لفظوں میں اللہ کا پیغام آپ تک پہنچ جائے گا. ایک دوسرے نمبر پہ آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا. تیسرے نمبر پر آپ کو قرآن پڑھنے اور سننے میں لذت محسوس ہونے لگے گی. کیسے؟ میں آپ کو ایک آسان مثال دیتا ہوں. سورت ہے سورت الفیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اب اگر آپ کو اس کا مفہوم، اس کا خلاصہ، اس کا ترجمہ پڑھا دیا جائے، سمجھا دیا جائے، نتیجہ پتہ کیا نکلے گا؟ آپ کو علم، تارا، کیفا، فعال، ربک، ان میں سے ایک ایک لفظ کا علیحدہ علیحدہ معنی نہیں آتا، ترجمہ نہیں آتا. آپ کو پڑھنے کے باوجود نہیں آئے گا کیونکہ آپ نے گرامر نہیں پڑھی ہوئی، آپ نے عربی کی لغت نہیں سمجھتے آپ. لیکن ہوگا کیا؟ لفظوں سے تھوڑی سی مناسبت ہو جائے گی. الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل. پوری صورت کا مفہوم آپ کو ایک بار سٹوری وائز سنا دیا جائے گا، اس کا خاکہ آپ کے ذہن نشین کروا دیا جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ نماز میں کھڑے ہوں گے، امام صاحب پڑھیں گے الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل. آپ کو معنی نہیں آتا، ترجمہ نہیں آتا، لیکن آپ کو اتنا پتہ ہے کہ وہ ہاتھی والے تھے، انہوں نے اللہ کے گھر بیت اللہ پہ حملہ کیا تھا، پھر اللہ نے انہیں تباہ و برباد کیا تھا، اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کی تھی. وہ سارا واقعہ اس صورت میں بیان ہو رہا ہے. امام صاحب پڑھ رہے ہیں، آپ کے ذہن میں وہ سارا خاکہ موجود ہے، آپ کو پڑھنے میں مزہ آ رہا ہے، آپ کو سننے میں لطف آ رہا ہے، آپ کو اللہ کا قرآن سمجھ آ رہا ہے، قرآن مجید کا مقصد سمجھ آ رہا ہے، قرآن مجید کا مفہوم سمجھ آ رہا ہے. بس آپ کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ اللہ کا پیغام سمجھ چکے، اب اس پہ عمل کرنے کی باری باقی رہ گئی. سمجھ میں آئی بات؟ اب آتے ہیں مشکل ترین پروسیجر کی طرف. مشکل ترین سمجھتے ہو؟ یہ تو تھا آسان آسان کام سارا، میٹھی میٹھی ہپ، حلوہ ملائی پروگرام، بغیر چبھیوں اندر سارا کچھ. لیکن اب جو میں کہنے لگا ہوں نا وہ بڑی کڑوی بات، نہ ہضم ہونے والی، ہاضمے کی گولیاں کھانے کے باوجود بھی نہ ہضم ہونے والی، بڑی کوشش کے باوجود بھی ہاضمے میں نہ اترنے والی. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ آپ میری طرح مفت و مفت کے عادی ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور یہ سہولت آج کے بعد یہاں سے ختم. کیوں؟ تجربے میں نے کئی سارے کر لیے مفت والے.
اور ناقدری کی انتہا بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی. ٹھیک ہے. نتیجہ کیا نکلا کہ بالآخر یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ بابو جی آج کے بعد اپنا مال خرچ کرو گے تو قرآن سیکھو گے. سمجھ آئی؟ اب پریشان ہو گئے. پریشان ہونا تو بنتا ہے. میں نے کل ایک جگہ پڑھا، کسی نے قرآن مجید کی آن لائن کلاس پہ فیس لکھی ہوئی تھی، تو نیچے ایک نے کمنٹ پہ لکھا ہو دکاندار مولویوں کو شرم کرو، قرآن دے اتنے بھی کمانا شروع کر چھڑیا. اب یہ لکھنے والے کو شرم دلانے والے نیچے 500 بندے تھے. وہ کہنے والا کتنے تھے؟ ایک. اور اسے شرم دلانے والے 500 بندوں کے کمنٹ تھے، جنہیں دیکھ کر مجھے محسوس ہوا کہ نہیں ابھی ہے غیرت باقی لوگوں میں تھوڑی سی. انہوں نے کہا شرم تو نہیں آتی؟ اس نے 2-3 ہزار روپیہ فیس لکھی ہوئی ہے تو جان شکنجے میں آ گئی ہے پڑھتے ہی. تو اپنے ایک ایک بچے کے ایک ایک سبجیکٹ کی ہزاروں روپے فیسیں بھرتے ہو، اور جو سبجیکٹ سانس بند ہونے سے پہلے تک بھی پتہ نہیں کام آتا ہے کہ نہیں آتا، اس کے لیے تم دنیا جہان کے پیسے. اور میں ان لوگوں کو بائی فیس جانتا ہوں جو قرضے اٹھا اٹھا کے اپنی اولادوں کو پڑھاتے ہیں، قرضے لے لے کے اپنی اولادوں کی دنیاوی تعلیم پہ خرچ کرتے ہیں، ان کا سٹیٹس بنانے کے لیے، ان کے دنیاوی معاملات کو سٹیبل کرنے کے لیے. لیکن قرآن ہمیں مفت میں ملنا چاہیے. میں نے کہا ہاں ملنا چاہیے، اچھی بات ہے، ملتا ہے. انٹرنیٹ بھرا پڑا ہے، کتابیں موجود ہیں، تفسیریں موجود ہیں، قرآن مجید آپ کی الماری میں موجود ہے، ترجمہ موجود ہے، پڑھانے والے بھی آپ کو مل جائیں گے. لیکن افسوس اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن ستاروں کا تو چاند تھا وہ ستارے نہ رہے. قرآن تو ہے، پڑھانے والے ہیں، قدر کرنے والے نایاب ہو گئے، ڈھونڈے سے نہیں ملتے. اور میں آپ کو یہ بات کوئی ہوائی نہیں سنا رہا، میں نے تجربہ کیا بھائی. 9 سال سے زیادہ ہو گئے مجھے آپ کے پاس. کتنے؟ 9 سال سے. میرے جذبات کو جس طرح سے آپ نے کچلا ہے شاید ہی کسی اور نے کچلا ہو. صاف کہہ رہا ہوں، میں نے اتنے پاکیزہ جذبات سے اور اتنے خلوص کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ جمعے کے خطبات میں آپ کو اللہ کا پورا قرآن سنا دوں، زبردستی سے ہی. چلو آتے تو ہو بہانے سے جمعہ پڑھنے، تمہیں قرآن سنا دوں. پھر اس کا نتیجہ میں نے دیکھا، میں نے اپنے کانوں سے سنا. مولوی جی اسی جی دوروں جمعہ پڑھن آئی دے، اسی چاہنے کو سوادی جی تقریر ہوئے، تسی ہن قرآن لین وار شروع کیتا ہوا ہے تے اسی پھر آئی دے ہی نہیں. یہ میں نے خود سنا ہے. میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے مجھے یہ باتیں سنائی اور ارشادات فرمائے. میں نے پھر بھی ڈھیٹ ہو کر 3 سال سے زیادہ آپ کو اللہ کا قرآن اس منبر سے سنایا. ترتیب سے سناتا میں ویسے بھی آپ کو قرآن ہی ہوں، مطلب سمجھو کہ مولوی باقی جمعہ کچھ اور سناتا ہے. وہ یہ تھا کہ ایک ترتیب سے سارا قرآن مجید آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے. لیکن ہوا کیا؟ نتیجتاً مجھے دل برداشتہ ہونا پڑا. پھر چلو جی درس میں رکھ لیتے ہیں. میں نے کہا درس میں رکھ لیتے ہیں جی، جمعے میں سواد والی تقریریں ہو جائیں ہیں اور سوموار کے درس میں ثواب والی تقریر ہو جائے، اس میں درس قرآن ہو جایا کرے. ٹھیک ہے جی. پھر درس قرآن شروع کر دیا سوموار کے دن. پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ آپ کا بھی بھلا کرے میرا بھی بھلا کرے. میں نے پروگراموں پہ جانا ہوتا، بیانات پہ جانا ہوتا. میں ہر بندے کو نہیں بھی سوموار کو نہیں میں آ سکتا، نہیں بھی نہیں میں نے سوموار کو درس دینا ہوتا ہے. میں اگر اتوار کو راجن پور ہوں، جام پور ہوں، او جناب ایبٹ آباد ہوں، میں بھاگا ہوا آ رہا ہوں. سوموار ہے یار، میں نے درس دینا ہے، درس دینا ہے، درس دینا ہے. اگے آؤ تو جناب جن کروں ریٹائر، بالکل ریٹائر، ٹھیک ہے نا، وہ 8 10 12 بندے تشریف فرما. اگر کسی تعلق والے سے پوچھ لیا کہ بھائی تو سوموار والے دن درس وہ کل سوموار سی، اوہ مینوں یاد ہی نہیں رہا. لے یہ کیا بدتمیزی ہے یار. یہ ہے مفت کا نتیجہ. مفت کے درس کی قدر و قیمت آپ کے سامنے. اللہ کے بندے ہم اس دور سے گزر رہے ہیں یا مفت میں آپ کسی کو سونا بھی دینا تو اس کی کوئی قدر نہیں کرتا. ہاں کرتا ہے قدر کون؟ جو حقیقی معنوں میں ضرورت مند ہوتا ہے. جس کی جیب میں پیسے نہیں ہیں اس کو دوائی آپ نے فری میں دے دی ہے نا، وہ قدردان ہے، ضرور کھائے گا. جس کے پاس پیسے بھی ہیں آپ نے فری میں دے نہیں یار ہو جی ڈاکٹر نے 2000 روپے فیس لے کے دیتی سی نا دوائی، انہیں صحیح لکھ کے دیتی. تمہیں مفت والی دوائی نہ آرام آنا ہی نہیں، جو مرضی ہو جائے. تاڈے تو مفت والے درس دا اثر ہوندا ہی کوئی نہیں. میرا کی قصور ہے؟ میں تو کر کے ویکھ لے. اب کیا کرنا ہے؟ ناراض نہیں ہونا. صاف بات ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اب آپ کی تینوں چیزیں اللہ کے قرآن پہ لگیں. کیا خیال ہے؟
سوچ سوچ لو تھوڑا جا, باقی گھر جا کے مشورہ بھی کر لیا جے. یہ میرا اصول نہیں ہے, بابے ہونی بیٹھے نے ہے نا, تبلیغی جماعت والوں کا اصول ہے, نہیں دسیا سن کہ جب تک کسی چیز پہ جان مال اور وقت نہیں لگے گا دوستو بزرگو بھائیو, تب تک اس کی قدر نہیں آئے گی. تو ہوں لین چ لگو نہ دراؤ سیدھے, میں تم دساں جان مال وقت کیسے لگانا ہے اللہ کے راستے میں ہے. اب قرآن پہ آپ کی جان بھی لگے گی, اب قرآن پہ آپ کا مال بھی لگے گا, اب قرآن پہ آپ کا وقت بھی لگے گا. پھر انشاءاللہ آپ کو قدر بھی آئے گی کہ قرآن پڑھنے کا کتنا فائدہ ہوتا ہے, قرآن پڑھانے کا کتنا فائدہ ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے نا, پریشان ہو گئے نا, ٹینشن نہیں لینی, ہم محروم کسی کو نہیں رکھیں گے انشاءاللہ. جس کے پاس کچھ نہیں ہوگا اس کو بھی پڑھائیں گے, لیکن جس کے پاس کچھ ہوگا اس کو ایسے نہیں پڑھائیں گے انشاءاللہ, بے فکر رہو. ہاں 30 پلاٹ نے ایک پلاٹ اللہ کے دین کے لیے اور قرآن کے لیے وقف نہیں کر سکتے. 15 مکان اور بلڈنگیں, ایک بلڈنگ اللہ کے قرآن کی تعلیم کے لیے وقف نہیں کر سکتے. کروڑوں روپے بینکوں میں پڑا ہے, چند ہزار روپے اللہ کے قرآن کی تعلیم پہ نہیں لگا سکتے. لاکھوں روپے ایڈوانس فیس اپنے بچوں کے پرائیویٹ کالجوں کی جمع کرواتے ہیں, چند 100 یا 1000 روپے اللہ کے قرآن کی تعلیم کے لیے خرچ نہیں کر سکتے. ایسے لوگوں کی ٹیوننگ کے لیے بہترین انتظام فرما دیا گیا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ چاہیے یہ کہ کوئی نہ کوئی اجرت بنیاد درمیان میں ضرور طے کرنی چاہیے, خواہ دینی معاملات ہی کیوں نہ ہو. اس کی برکت کیا ہوتی ہے؟ اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ جس نے دیے ہوتے ہیں وہ بھی کلاس مس نہیں کرتا جلدی, اور جس نے لیے ہوتے ہیں وہ بھی اپنے باقی کام چھوڑ کر اس کو وقت دیتا ہے. اور جب درمیان میں فری والا مسئلہ ہوتا ہے تو ہر اتوار نو میرا بھی بیاہ ہونا ہے, ہر اتوار نو تہاڈی بھی فوتگی ہونی ہے, پھر آپ کو بھی کوئی نہ کوئی کام یاد آ جانا, پھر مجھے بھی کوئی نہ کوئی کام یاد آ جانا. لیکن جب درمیان میں کوئی نہ کوئی کسی چیز سے, کسی ڈوری سے بندھے ہوئے ہوں گے, پھر میں بھی پابند ہوں, آپ بھی پابند ہے, میں نے کلاس پڑھانی ہے, آپ نے پڑھنی ہے. ٹھیک ہے بھائی, ایک بات ہوگی. اب یہ جو ہے نا میں نے بات کی, پلاٹ ہیں, مکان ہے, دولت ہے, پیسے ہیں, بینک بیلنس ہے. ایک جملہ کہتا ہوں, زیادہ نہیں, دل کی تختی پہ لکھ لو, یہ پلاٹ, یہ مکان, یہ بینک بیلنس, یہ دولت, یہ مال تمہارے ساتھ جنت میں نہیں جائے گا. ہاں یہ تمہیں جنت میں لے جا ضرور سکتا ہے. سمجھ رہے میں نے کیا کہا ہے؟ کہ یہ تمہارے ساتھ جنت میں کچھ بھی نہیں جائے گا, ان میں سے سب یہی رہے گا. لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی تم اللہ کے قرآن کی خدمت کے لیے وقف کر دو نا, تو یہ خود تو نہیں جائے گی لیکن تمہیں جنت میں پہنچا دے گی. کیا خیال ہے؟ ہوں کر لیا جو مشورہ جتنا کرنا ہوئے. اب اگلی بات, میں آپ کو پروسیجر سمجھاؤں اور آخر میں ایک واقعہ سنا کے بات کو ختم کروں. پروسیجر یہ ہے بھائی کہ پڑھنے پڑھانے کی ترتیب تو چلتی ہے. جب آپ کا ارادہ ہوگا نا جیسا کیسا پڑھنے کا, پھر آپ کانٹیکٹ کیجئے گا, انشاءاللہ آپ کو ہر طرح کی سہولت ملے گی انشاءاللہ. جس طرح آپ پڑھنا چاہتے ہوں گے, جس وقت میں جیسے پڑھنا ویسا آپ کو بریف کیا جائے گا کہ ٹھیک ہے بھائی. لیکن جو پروسیجر میں سٹارٹ کر رہا ہوں آپ کی سہولت کے لیے, اب اس میں پتہ نہیں آپ کی سہولت ہے کہ نہیں ہے, لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ کے قرآن سے تعلق نہیں رکھو گے تو قیامت کے دن یاد رکھو, یہ قرآن تمہارا گریبان پکڑ کے پوچھے گا ضرور کہ میں اللہ کا پیغام بن کے تمہارے پاس آیا تھا, تیرے پاس سارا کچھ تھا, لیکن قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کے لیے نہ تیرے پاس وقت تھا, نہ تیرے پاس مال تھا, نہ تیرے پاس جان تھی, کچھ بھی نہیں تھا. قرآن سے یہ زیادتی تو نے کی تو آخر کیوں کی؟ اس کا جواب تو دینا پڑے. اور اب ہے جدید دور, تو جدید دور سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اب ہم درس رکھے نا جی تو 100 بہانے ہیں. مولوی صاحب دکان ٹائم تے بند نہیں کری دی, اچھا میں اج لاہور جانا مال لین, یہ بھی ٹھیک ہے. وہ مینوں ادھر کام پہ گیا, یہ بھی ٹھیک ہے. وہ اج مہمان آ گئے اچانک, یہ بھی اچھی بات ہے. اب یہ سارے بہانے ہمیں زبانی یاد رہتے ہیں اور یہ رکاوٹ ہیں. پھر مولوی جی اج تو بتی بند سی, نیرا ہی بڑا سی, میں کہ ادھر تو ویسے تہاڈے علاقے روشنی کو نہیں ہوندی, میں پھر آیا ہی نہیں عشاء تو بعد, یہ بھی گل ٹھیک ہے. اچھا کل بارش ہوئی ہے تو چکڑ بڑا سی, میں کہ جاواں گا تو کپڑے لبڑ جان, گل بھی ٹھیک ہے. بہانے تو آپ کے سارے ہی ٹھیک ہیں اللہ کے فضل سے, تو کیوں نہ ان سارے بہانوں سے جان چھڑائیے. موبائل ہے نا جیب میں ماشاءاللہ, 75% لوگوں کے پاس تو ٹچ والا موبائل موجود شد, تو کام بڑا آسان ہے. نہ آنے کی تکلیف, نہ جانے کی تکلیف, نہ ٹینشن, نہ پرابلم. مہینے میں 4 دن طے کریں گے انشاءاللہ,
باقی تفصیلی پروسیجر میں آپ کو اپنا نمبر ابھی اناؤنس کر دیتا ہوں، آپ میرے ساتھ باقاعدہ رابطہ کریں، جس کا موڈ ہو، ارادہ ہو پڑھنے کا، میں پورا پروسیجر اس کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ، اور پھر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ قرآن کا فائدہ کیا ہوتا ہے اور قرآن کی برکتیں کیسے حاصل ہوتی ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ مہینے میں 4 دن، کتنے؟ یہ سوچی پہ آگے کہ 4 دن ہے، اور 4 دنوں میں 40 منٹ صرف، کتنے؟ 40 منٹ ایک دن کے، اتوار کی اتوار، ہر اتوار کو کتنے منٹ؟ 40 منٹ آپ نے پڑھنا ہے۔ پڑھنا کیسے؟ موبائل آپ کے پاس ہوگا، نیٹ آپ کا چل رہا ہوگا، ایک کلک آپ نے کرنی ہے، کلاس شروع ہو جائے گی، آپ اس پہ آرام سے، نہ آپ کو آنے میں آدھا گھنٹہ لگے گا، نہ جانے میں 15 منٹ لگیں گے، نہ آپ کو کوئی مشقت ہوگی، نہ پریشانی ہوگی، آپ بڑی آسانی سے کلاس پڑھیں گے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ 2 in 1 نہیں، آل ان 1 آپشن موجود ہے کہ آپ فیس دیں گے ایک بندے کی، پڑھے گا سارا محلہ ہے، سارے بچے اکٹھے کر لو آپ کی مرضی، گھر والوں کو ساتھ بٹھا لو آپ کی مرضی، بہن بھائیوں کو بھی شامل کر لو آپ کی مرضی، 4 دوست بھی اس ٹائم میں بلا لو آپ کی مرضی، ایک کال آپ کی ہوگی، اس میں آپ سارے بیٹھیں گے اور اس کے اوپر آپ قرآن مجید کا وہ درس سنیں گے، وہ بات آپ کو ذہن نشین ہو جائے گی، قبر کی دیواروں تک نہیں بھولے گی آپ کو، جو اللہ کے قرآن کا خاکہ ایک رکوع کا آپ کے ذہن میں چلا جائے گا۔ 2 سال لگیں گے، تقریباً 2 سال کا پروسیجر تو پکا ہے، 2 سال کے پروسیجر میں اللہ کا قرآن آپ کے دل و دماغ کے خانے میں فٹ ہو جائے گا۔ اور بہترین پروسیجر، لو جی یہ تو ہو گئی کہانی، یہاں پہ اب کتنے لوگوں کو اچھا لگے گا، کتنوں کو برا لگے گا، کتنوں کو اس پہ اعتراضات ہوں گے، یہ ایک الگ کہانی ہے۔ نمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، واقعہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اس کے بعد آپ کی اپنی مرضی ہے۔ نمبر اپنے پاس نوٹ کر لیں، صرف آپ کے لیے نہیں، چونکہ یہ جمعہ، یہ بیان پوری دنیا میں سنا جاتا ہے، اندرون ملک میں، بیرون ممالک میں، تو دنیا جہان میں لوگ اس کو سنتے ہیں، تو کسی کے دل میں اگر خیال پیدا ہوتا ہے وہ قرآن مجید کی برکات سے اپنی زندگی کو منور و مزین کرنا چاہتا ہے، تو ساتھ بسم اللہ لکھو اپنے کاغذوں پہ، اور اس کے بعد ایک واقعہ سنو اور پھر نماز پڑھ لیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے؟ نمبر رکھا دیں، سوچی پہ گئے ہوں، نہ لکھو میدان کو تو کیا ہے، 0376299271 030076299271۔ مولویوں نے بھی انگریزی آندھی ہے بھائی، بڑا آسان سا ہے یہ معاملہ۔ اس میں کیا ہوگا کہ آپ جب رابطہ کریں گے آپ کو قرآن مجید سمجھنے اور سیکھنے کے ڈھیروں سارے طریقے بتائے جائیں گے کہ پڑھو صحیح کسی طریقے نہ، اللہ دے بندے ہو، سیکھو صحیح کسی طرح سے، بعد میں اب لے لیجئے گا، لکھوا دیتے۔ اب اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے؟ اب اپنا ذہن بنانا ہے آپ نے کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے قرآن کے لیے تیار کرنا ہے۔ اللہ کے بندو، آپ کا اتنا مال دنیا پہ خرچ ہوتا ہے، تھوڑا سا خرچہ اگر آپ قرآن پہ کر لیں گے، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ ضائع نہیں جائے گا، وہ آپ کی آخرت کا سرمایہ بن جائے گا۔ باقی مولوی نے تھوڑے پہ ہے نا، امیر کو نہیں ہونا، مولوی نے مولوی ہو رہنا، جو مرضی ہو جائے، کداں ہو جانا سوال ہی پہ۔ مولوی نو تو کوئی امیر ویکھ ہی نہیں سکتا، مولوی نوی موٹر سائیکل لے لے تو جناب 30 بندے رل کے مشورہ کر رہے ہوں کہ مولوی جی موٹر سائیکل لئی، شامی پوچھنا ہے مولوی کو موٹر سائیکل کتوں آئی ہے۔ میں نے آپ کو سنایا نہیں لطیفہ، وزیر آباد میں ہوتا تھا تو عادت شروع سے یہی ہے، مزاج ہے کہ ذرا گھر کا سودا سلف سامان اکٹھے لے آؤ، بار بار بھاگ بھاگ کے جانے کے، مہمان آ گئے جی بھاگو جی پائیا چینی لے کے آؤ جی، بھاگو جی جلدی سے بوتل لے کے آؤ۔ وہ میں ایک دن بوتلوں کا ایک پیٹ اٹھا کے گھر کی طرف جا رہا تھا تو مجھے ایک نوجوان ساتھی، اس کی دکان تھی راستے میں، اونچی آواز سے کہتے مولوی جی یہ بوتلاں مسیت والے دیں نا تمہیں؟ میں کہا آہو جی ساں بھی مسیت والے ہی دوا نے مینوں، ہاں انہوں نے مشین لے کے مینوں دیتی ہے آکسیجن والی، ساں بھی وہی دوا نے۔ سبحان اللہ، اللہ تہاڈا بھلا کرے تے اللہ تمہیں سمجھ بھی دے۔ کمال ہے ویسے، جو چیز آپ دیکھ لیں گے نا مولوی کے پاس، یہ بھی مسیت والے لے کے دیتی ہے، یہ بھی مسیت والے لے کے دیتی ہے۔ ہوں بندہ لکھ کے لاوے کہ نہیں بھائی میں اپنے پیسے کی لئی ہے بھائی، تو پھر اگلا پروسیجر چوں اندر تو کتوں لئی ہے بھائی؟ میرے پاس ایک دفعہ CTD والے آ گئے، مولوی جی آپ نے یہ فلاں چیز کہاں سے لی ہے؟ وہ میں کہا یار تسی نیب والے ہو کہ تو مولویوں کی نیب اسی ہوئی ہیں۔ میں کہا اچھا، میں نے کاغذات نکال کے دکھائے، میں نے کہا یار یہ میں نے اپنا مکان بیچا تھا
وہ بیچ کے میں نے یہ چیز خرید لی. کہتا اچھا پھر ٹھیک ہے السلام علیکم. یہ تو حال ہے. تو حالت یہ ہے کہ ہم اللہ کے قرآن پہ خرچ کرنے سے کیوں بھاگتے ہیں؟ ہمیں پتہ نہیں کہ قرآن پہ خرچ کرنے کی برکتیں کتنی. لو مختصر سا واقعہ سنو، بات ختم کرتے ہیں. ہمارے بزرگ گزرے حضرت مولانا دوست محمد قریشی سارق رحمۃ اللہ علیہ. حضرت قریشی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ کوٹدو کے ایک علاقے کے رہنے والے تھے. اس وقت پارٹیشن نہیں ہوئی تھی، بر صغیر اکٹھا ہی تھا، پاکستان، بنگلہ دیش، ہندوستان. تو ڈابھیل ایک علاقہ ہے ہندوستان کا، وہاں پڑھنے کے لیے گئے. یہ کوٹدو سے روانہ ہوئے، ڈابھیل پہنچ گئے. اب جب وہاں پہنچے تو مدرسے والوں نے کہا جی داخلے تو ہو گئے پورے، جتنی ہمارے پاس رہائش اور روٹی کی گنجائش تھی وہ پوری ہو گئی ہے. اب ہم رہائشی طالب علم کوئی نہیں رکھ سکتے، نہ ہم آپ کو رہائش دے سکتے ہیں، نہ روٹی دے سکتے ہیں. پڑھنا پڑھو، نہیں پڑھنا نہ صحیح. انہوں نے کہا حضرت میں تو بہت دور سے سفر کر کے آیا ہوں، میرے پاس تو واپسی کا کرایہ بھی نہیں، میں تو اللہ کا قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہوں. انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہوگا، یہاں پہ تو صرف اتنا ہی، اب گنجائش نہیں ہے. مدرسے والے بھی مجبور ہوتے ہیں بیچارے. انہوں نے کہا نہیں. اب وہ نہ اپنا جلی بسترا پکڑا اور مدرسے کے باہر نہ ایسے ٹیک لگا کے نیوی پائی ہوئی ہے تو سوچ رہے ہیں، بڑے پریشان اور تکلیف. حضرت مولانا دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے پاس سے ایک خاتون گزری، بوڑھی عورت تھی. اس نے کہا بے پتر مسافر لگنا ہے، اتنے کی کرنا پہ؟ میں نے کہا ماں جی پڑھنے آیا ہوں بہت دور سے. انہوں نے کہا کتوں؟ کہتے میں نے علاقہ بتایا اور بتایا کہ اتنا دور ہے. انہوں نے کہا اچھا پھر اتنے کیوں بیٹھے؟ میں نے کہا ماں جی داخلہ لینا ہے. تو مدرسے والوں نے کہا کھلانے کے لیے روٹی نہیں ہے، رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، تو پریشان ہوں کہ رہوں کہاں پہ، کھاؤں کہاں سے، قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. اس بوڑھی خاتون نے یوں سر پہ ہاتھ پھیرا. اس نے کہا پتر یہ میں تینوں رہن نو جگہ دے دیاں تے کھان نو روٹی دے دیاں پھر پڑھ لیں گا؟ انہوں نے کہا ہاں جی پھر کیوں نہیں پڑھوں گا. تو ہاں پتر ایک کام کرے گا پھر؟ ہاں میں تینوں رہن دی جگہ بھی دیاں گی، تینوں کھان نو روٹی بھی دیاں گی، لیکن ایک کام کری مہربانی کر کے کہ جدوں میں مر جاواں تے میرے لیے دعا ضرور کری، میری مغفرت دی دعا کری. کہتے میں نے وہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، کہتے میں نے کہا سات بسم اللہ. اس خاتون نے پکڑی انگلی اور لے گئی. مولانا دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ بیوہ خاتون تھی، اکیلی گھر میں رہتی تھی. اس بوڑھی خاتون نے ایک بستر مجھے دیا کہ پتر وہ کونے میں بچھا لیا کر، وہاں تو سو جایا کر، ادھر میں سو جاؤں گی. اور اس نے بتایا کہ میں صبح شام لوگوں کے گھروں میں برتن دھونے جاتی ہوں تو اس کے بدلے میں مجھے 2 روٹیاں ملتی ہیں، صبح اور 2 شام. آج کے بعد ایک میں کھایا کروں گی اور ایک تجھے کھلایا کروں. فرمایا وہ عورت لوگوں کے گھر میں برتن صاف کر کے 2 روٹیاں لے کے آتی، اس میں سے ایک صبح مجھے کھلاتی، ایک شام کو مجھے کھلاتی. فرمایا معاملہ چلتا رہا، میرے وہاں پڑھنے تک وہ خاتون زندہ رہی. فرمایا کہ جب میں وہاں سے اس خاتون سے رخصت ہوا میں نے کہا ماں تیری اس محنت کی وجہ سے اللہ نے مجھے قرآن کا علم دیا ہے، اب میں اپنے علاقے میں واپس جا رہا ہوں، وہاں جا کے اللہ کے دین کا کام کروں گا. اس نے مجھے دعائیں دے کر سر پہ پیار دے کے رخصت کیا اور کہا بیٹا مجھے اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا. مولانا دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں واپس آیا تو کچھ عرصہ گزرا، میں نے خواب دیکھا. میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ عورت جنت کے باغوں میں ٹہل رہی ہے. تو میں نے اس خاتون سے پوچھا کہ اماں تو نہ کوئی بڑی عالمہ تھی، نہ تو بڑی فاضلہ تھی، نہ تو کوئی بہت نیک اور تہجد گزار تھی، تو جنت کے باغوں میں کیسے پہنچ گئی؟ تو اس خاتون نے آگے سے جواب دیا، اس نے کہا پتر دوست محمد وہ جو 2 روٹیاں میں قرآن کے لیے تجھے کھلاتی تھی نا، خدمت قرآن کی نیت سے اور تعلیم قرآن کی نیت سے، اللہ کی کبریائی کی قسم وہ 2 روٹیاں قبر میں میرے بہت کام آئی ہیں، وہ 2 روٹیاں پلسرات پہ میرے بہت کام آئی ہیں، ان 2 روٹیوں نے مجھے جنت میں پہنچا دیا ہے. آج یہ جو میں جنت کے باغوں میں سیر کر رہی ہوں نا، یہ ان 2 روٹیوں کا کمال ہے، یہ ان 2 روٹیوں کی برکت ہے جو میں نے قرآن کے لیے وقف کی تھی. میں نے اپنا پیٹ کاٹ کر تجھے کھلائی تھی تاکہ تو قرآن کی تعلیم حاصل کرے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ان 2 روٹیوں نے میری بخشش کا سامان کر دیا. تو قرآن پہ 2-4 روپے لگ جائیں گے تو جنت کے باغوں میں ٹہلنے کا سامان بن جائے گا. بس اسی پہ اکتفا کر لیتا ہوں. آج کی پوری گفتگو کا مقصد آپ کو گاہک بنانا نہیں، آپ کو قرآن مجید کے پڑھنے اور سمجھنے پہ آمادہ کرنا. خود پڑھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں،
اپنی اولاد کو سمجھائیں، اپنے والدین کو آمادہ کریں۔ 70-80 سال عمر ہو گئی ہے، ان کو موبائل میں آن کر کے دے دیں، ان کا ابا جی قرآن کی کلاس پڑھا کرو۔ ان کو وہ جو دنیا جہان کے ڈرامے لگا کے دے دیتے ہو کہ بھائی تہاڈا دل نہیں لگتا تسی یہ ڈرامہ ویکھیا کرو، وہ ڈرامہ بخان دی بجائے ان قرآن سکھایا کرو۔ اللہ کے بندو اگر اس طرف لاؤ گے زندگی سمر جائے گی، آخرت سمر جائے، مقدر سمر جائے گا، لیکن یہ تب ہوگا جب ہم اس کی طرف متوجہ ہوں گے۔ خواتین کو آپ اس کلاس میں شامل کر سکتے ہیں، بچوں کو شامل کر سکتے ہیں، اپنے 9ویں 10ویں کے اسٹوڈنٹ بچے بڑی آسانی سے قرآن سمجھ سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم کہے ہوئے ان لفظوں میں جان پیدا فرمائے، ہماری محنت کو نتیجہ خیز بنائے، ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید کا خادم بنائے اور قرآن مجید کو سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔